بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دو موضوعات پر ہم نے آج کے پروگرام میں بات کرنی ہے۔ ایک پاکستان کی داخلی سیاست سے متعلق ہے، ایک عالمی منظرنامے سے متعلق ہے۔ عالمی منظرنامے میں یہ ہے کہ ایک بار پھر یہ سوال بہت زیادہ شد و مت سے اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران پر ایک اور امریکی / اسرائیلی ڈائریکٹ / انڈائریکٹ حملہ ہونے لگا ہے۔ ایران کی اب تک کی تو تازہ ترین صورتحال ہے، اس کے مطابق یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے وینزویلا پہ تو جو کیا وہ سب نے دیکھا، اور بغیر کسی یعنی کوئی لحاظ مرتبہ انہوں نے کہا یار یہ ابھی میں سنبھالوں گا یہ ملک، ابھی فی الحال میں ہی دیکھ رہا ہوں اس کو ان دیز کلیئر ورڈز ایکچولی۔ اور یعنی خطہ ارض میں سب سے زیادہ کسی بھی اور ملک سے زیادہ تیل کے ذخائر وینزویلا میں، تو ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے الفاظ کو مکس کیے بغیر کہا کہ یہ کنٹرول بھی ہم سنبھالیں گے، یہاں کا تیل ہماری کمپنی نکالیں، اور یہ جو پیسہ آئے گا وہ منی بھی میں کنٹرول کروں گا، پھر ہم اس کو لگائیں گے وینزویلا کے عوام پہ اور امریکہ کے عوام پہ بھی۔ نہیں، وینزویلا کے تیل کے ذخائر نکل رہے ہیں، امریکہ کے عوام پہ لگیں گے، تو ابھی اتنا کھلا ڈلا معاملہ ہے۔ اب ایران میں پچھلے دنوں مظاہرے ہوئے مہنگائی اور گورننس سے ریلیٹڈ ایشوز پہ، تاجروں نے وہاں سے مظاہرے کیے، جس میں وہاں جو رہبر ہیں یعنی کہ سید علی خامنہئی صاحب اور وہاں کی حکومت نے کہا کہ یہ ان کے مطالبات جائز بھی ہیں، مطالبات کو پرتشدد رنگ نہ دیا جائے، مطالبات جائز ہیں، ہم ان سے بات کریں گے، اور وہاں کی حکومت کے مطابق انہوں نے بات کی بھی اور تاجروں کو کنونس بھی کر لیا، لیکن مظاہرے پرتشدد رخ بھی اختیار کر گئے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو اتنا زیادہ خیال آیا ایران کی عوام کا کہ انہوں نے کہا کہ اگر ایران کی عوام کے ساتھ زیادتی کی ایرانی حکومت نے، اگر وہاں گولی چلائی، اچھا آپ کو یاد ہے نا کہ غزہ میں بھی بچے جو مرتے ہیں تو وہ بھی تصویریں وہ دیکھتے ہی ہوں گے، لیکن وہاں کبھی یہ خیال ان کو نہیں آیا کہ یار یہ بچے لائن میں لگے ہوئے ہیں، یہ ان کا باپ لائن میں لگا ہوا ہے، کھانا نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا، اور ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، 10 نہیں، 20 نہیں، کتنے ہی ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جہاں خوراک کے لیے لائن میں لگے ہوئے لوگوں کے اوپر بمباری ہو جاتی ہے اور سب کو شہید کر دیا جاتا ہے، لیکن وہاں کبھی ایسا بیان نہیں آیا۔ لیکن یہاں کہا کہ اگر گولی چلائی تو پھر یہ اچھا نہیں ہوگا، ہم پھر اس میں مداخلت کریں گے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کا تازہ ترین بیان یہ آپ کو دکھاتے بھی کہ انہوں نے کیا کہا۔ وہ یہ کہتے ہیں ان کے مطابق کہ ایران نے ہمیں مذاکرات کی خواہش کا اظہار کیا ہے کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو ہم بات وہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے مجھ سے پہلے ہی کچھ کر دیں ایران میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایگزیکٹلی اس بارے میں کیا کہا ہے، دیکھیں۔ Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called, they want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. Protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. They're under siege. If they do that, we'll consider things targets that they would believe. If they do that, we will hit them at levels that they've never been hit before. I have options that are so strong. So, I mean, if they did that, it'll be met with a very, very powerful force. تو اب یہ اس وقت صورتحال ہے۔ آج ایران میں ریلیز ہوئی ہیں اور وہاں بھی بہت بڑے پیمانے پہ لوگوں کی شرکت ہوئی ہے، اور یہ پرو گورنمنٹ ریلیز ہوئی ہیں، یہ پرو خامنہئی صاحب ریلیز ہوئی ہیں، اور خامنہئی صاحب کا تھوڑی دیر پہلے کا ٹویٹ بھی ہے کہ In the name of God, the compassionate, the merciful, the great Iranian nation, today you accomplished a great deed and made a historic day. وہاں پہ وہ بہت بڑے بڑے مناظر ہیں ساتھ میں، اور انہوں نے ساتھ میں کہا ہے کہ the great rallies overflowing with your firm determination have completely shattered the foreign enemy's plot that was supposed to be carried out by internal handlings. کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ان کے دشمن یعنی ان کے ایجنٹ سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اور یہ کوئی راز نہیں ہے، یعنی الزام نہیں ہے، الزام اس لیے نہیں ہے کہ جن پر الزام ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ کام تو کر رہے ہیں ہم، یعنی کہ ویسٹ یا امریکہ یا اسرائیل وہ میڈیا اور باقی ذریعوں سے ایرانین عوام تک اپنا ایجنڈا لاتا ہے۔ یہ الزام اس لیے نہیں کہ وہ خود مانتے ہیں اس بات کو۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، یہ مائک پومپیو کی ٹویٹ ہے، کسی اور کی نہیں، بلکہ مائک پومپیو یہ ٹویٹ کرتے ہیں جو کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ the Iranian regime is in trouble. Bringing in mercenaries is its last best hope. Riots in dozens of cities and the besieged under siege. Mashhad, Tehran, Zaidan. Next stop, بلوچستان وہاں کا۔ اور پھر وہ آخر میں یہ کہتے ہیں کہ ہیپی نیو ایئر ٹو ایوری ایرانین ان the streets, also to every Mossad agent walking beside them. تو وہاں ایجنٹس تو ہیں اسرائیل کے، یا پہلے بھی جب حملہ ہوا تو یہ مانتے تھے کہ ہاں یہ سارا کچھ ہے۔ اب آج اس صورتحال میں خامنہئی صاحب کا بھی سخت بیان آیا جہاں انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے بھی سخت باتیں کی ہیں کہ جیسے جو انجام ہوا ہے یا ان فرعون جیسوں کا جو انجام ہوا ہے
وہ اس آدمی کا انجام ہوگا, یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا. دیکھیں خامنه‌ای صاحب نے کیا کہا. زوری بیگانگان رو تحمل نمیکنه. نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه. این مربوط به اینها اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه دنیا قضاوت میکنه او هم بدانه که معمولا مستبدین و مستکبران عالم از قبیل فرعون و نمرود و رضاخان و محمد رضا و امثال اینها وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند. این هم سرنگون خواهد شد برای کشور. این هم دلشون خوشه و اگه میتونه کشور خودش رو اداره کنه. تو کشور خودش حوادث گوناگونی وجود. تو اب یہ ساری کی ساری صورتحال ہے. تو ہم جب پروگرام کے آگے کے حصے میں آئیں گے تو ہم ذرا اس پر بات کریں گے کہ یہ کیا معاملہ ہے, ایران میں آگے کیا ہو سکتا ہے, اس کے پاکستان پر کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یہ بھی انٹرسٹنگ ہے چونکہ وہ شاہی ایران کا بیٹا وہ جو اچھل رہا ہے یا ایران میں ذرا کوئی پتہ بھی کرتا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے کہ لاکھوں کروڑوں عوام جیسے میرا انتظار کر رہے ہیں وہاں پہ, تو وہ اس کی اسرائیل سے وابستگی یا اسرائیل کا حامی ہونا, اس کا پھر اسرائیل کا انڈیا کا حامی ہونا, سب کوئی راز تو نہیں ہے. تو اگر ہمارے برابر میں ایک ملک میں اس طرح کا رجیم چینج ہو جاتا ہے, پرو اسرائیلی کوئی گورنمنٹ آ جاتی ہے, ایک سوال ہے تو پاکستان میں اس کے کیا اثرات ہوں گے. تو ان سارے زاویوں پہ ہم بات کریں گے. خود خواجہ آصف صاحب نے پاکستان کے وزیر دفاع ظاہر ہے, انہوں نے بھی اس حوالے سے بہت سخت ٹویٹس کیے ہیں. ان تمام صورتحال پر ہم ذرا پروگرام کے اگلے حصے میں بات کریں گے. اور جس طرح میں نے کہا کہ پاکستان کی داخلی سیاست پہ ہم نے بات کرنی, پہلے ذرا اسی پہ ہم بات کر لیتے ہیں. ویکینڈ پر ایک عجب معاملہ ہوا. پاکستان تحریک انصاف کے لیڈر عمران خان صاحب نے اچکزئی صاحب کو اور راجہ ناصر عباس صاحب کو کہا کہ اب یہ آگے ہم نے کس طرح چلنا ہے, تحریک وغیرہ سب آپ فیصلہ کریں. قصہ مختصر ہے کہ طے ہوا کہ 8 فروری کو ہم نے طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے, یعنی کہ وہ پہیا جام کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہے. سہیل آفریدی صاحب کو ٹاسک دیا گیا اس سے پہلے کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ کریں, ذرا سڑک گرم کریں آپ, تاکہ 8 فروری کو پھر جو بھی اس کے ثمرات نظر آئیں. سہیل آفریدی صاحب پنجاب گئے, وہ آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا نہیں. سندھ آئے تو عجب منظر ہوا. سندھ میں تو جب وہ لینڈ کیے تو سب کے ذہنوں میں تو پنجاب کے مناظر تھے. اور ٹھیک ہے پیپلز پارٹی اس وقت گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے ٹیکنیکلی, لیکن نظام کا حصہ تو ہے, سب کو پتہ ہے. تو ذہن میں سب کے والے مناظر تھے, پی ٹی آئی ان پنجاب والے. لیکن ہوا یہ کہ وہاں تو سعید غنی کھڑے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ, اور سعید غنی بغل ہیرو ہے, اور سعید غنی صاحب نے ازرق پہنائی اور ٹوپی پہنائی. تو لگا کہ یہ تو الگ ہی منظرنامہ ہو گیا. اور منسٹرز نے آ کے کہا کہ جناب آپ جلسہ کریں, آپ کا مطلب ہم تو مراد علی شاہ صاحب ملیں گے, ہمارے تو سی ایم ملیں گے, ہم تو جمہوری پارٹی ہیں. تو یہ مناظر آئے اور اچھے الفاظ کا تبادلہ بھی ہوا دونوں جانب سے. جلسے سے پہلے ابھی سہیل آفریدی صاحب حیدرآباد میں تھے کہ اچانک خبریں آنا شروع ہوئی. جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حیدرآباد سے کراچی آنا ہو آپ نے 2 گھنٹہ لگتا ہے, 2.25 گھنٹہ لگتا ہے. اب خبریں آنا شروع ہوئی, رات گئے کہ سہیل آفریدی صاحب کہہ رہے ہیں میرا رستہ بلاک ہے, فلاں جگہ کنٹینر لگا دیا ہے, فلاں جگہ ٹینکر کھڑا ہو گیا ہے, میں یہاں سے نہیں جا سکتا, میں یہاں سے نہیں جا سکتا. سب یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ کیوں؟ اور وہ 7 سے 8 گھنٹے میں ان کے مطابق پہنچے حیدرآباد سے کراچی. یہ ظاہر ہے یہاں کے رہنے سب جانتے ہیں کہ 7 سے 8 گھنٹے تو ہے ہی نہیں رستہ, وہ تو 2-2.5 گھنٹے کا راستہ ہے. اور اس کے بعد پھر باغ جناح میں جلسے کے حوالے سے بھی متضاد باتیں آئیں. تو یہ کیا ہوا؟ یعنی پیپلز پارٹی نے پہلے استقبال کیا تو وہ کیوں کیا, بعد میں اگر یہ کیا تو یہ کیوں کیا, یا پیپلز پارٹی کے مطابق انہوں نے ایسا نہیں کیا, پی ٹی آئی جھوٹ بول رہی ہے, یہ سارا معاملہ ہوا کیا؟